ہمارے خاندان کی یہاں چرچ میں آمد کے جو شواہد ہیں یا جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ غالباً 14ویں صدی کا وسط تھا، اور بادشاہوں کے حساب سے امائیوں یا بابر کا دور تھا، امائیوں کا تھا یا بابر کا دور تھا۔ اس زمانے میں یہ جو پٹھان تھے، پٹھان بہت سارے قبیلے اکٹھے تھے، اور انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی جس کا نام گجو خان تھا، کجو خان پٹھانوں کا بلا مبالغہ متفقہ سردار تھا۔ تو خلیل خیل جو خوریا خیل بھی کہلاتے تھے، یہ ایک قبیلہ تھا جو ان لوگوں نے اس کو بسایا تھا، بڑی پرورش کی تھی، اور وہ پھل پھول گئے تو اپنے ہی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اتنے لوگوں کو تنگ کیا کہ ہر طرف سے ان کی شکایات خان کو آنے لگی، اور خان کو سب کہتے تھے کہ ان کے خلاف جنگ کریں۔ قبیلہ بھی بڑا طاقتور ہو چکا تھا، ظاہر مستی بھی تب کرتا ہے جب آدمی تگڑا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پھر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اور اس میں آگے جب سردار آپس میں لڑتے تھے، یا کسی سکھوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تھی، انگریزوں کے ساتھ کوئی ہوتی تھی، تو سردار سب لوگوں کو خود فائنانس کرتے تھے۔ اس میں نے کہا کہ خالص دین کا معاملہ ہے، سب اپنے اپنے اخراجات پہ آئیں، ہر چیز خود خرچ کریں، وہ ان کے خلاف لڑنا ہے۔ تو سب لوگ آئے، اکٹھے ہوتے گئے، ان کا بھی بڑا طاقت تھی، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو کچھ تالپور کے تاپور، کچھ ایسی پشاور کے پاس قریب یا سینٹر میں کچھ جگہ تھی جہاں کوئی میدان کا نام تھا، آبادی کا نام تھا، جہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب یہ قبیلہ جو اس خلیل خیل والے بھی اس دوسری سائڈ پر اکٹھے ہو رہے تھے، تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے یہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں آئے۔ تو ہمیں بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ پٹھانوں کے جتنے خواص تھے ان میں موجود تھے، ماشاءاللہ سارے پٹھان قداور بھی تھے، اور باقی بھی جنگ کے حساب سے جو اسلحہ وغیرہ زیب و زینت ہوتی ہے، وہ جنگ کے بھی کچھ اپنے قوانین ہوتے ہیں، کچھ اپنی باتیں ہوتی ہیں، گھوڑوں کو بھی سجانا، کچھ کرنا۔ اس قبیلے کے پاس خاص طور پر جس کا بڑا جو تھا وہ ہمارا گجر خان تھا، اس کی سربراہی میں جو لوگ آئے وہ بڑی کچھ شاندار فوج بنا کے آئے، اور وہ ایسے سجے ہوئے تھے، ان کے گھوڑے خاص کر مثالی تھے۔ ان کے پاس ایک صدیوں سے ایک قبیلہ ترک سے آیا ہوا تھا جو گھوڑوں کی مرض کو جانتا تھا، گھوڑوں کے پالنے کے طریقے اچھے جانتے تھے، اور وہ ان میں رچ بس گئے تھے، اسی قبیلے کا حصہ بن گئے تھے، اور اسی لیے اس کو قبیلے کا نام تھا کہ نامور تھے کہ یہ گھوڑوں کے علاج بھی بڑے اچھے کرتے ہیں، ان کے پاس نسلیں بھی بڑی اچھی ہیں۔ تو وہ بھی یہ بھی پورا زور لگا کے آئے کہ چونکہ سب پٹھان جیسے پٹھان ایک دوسرے کو برادری کے حساب سے بھی دکھانا ہوتا ہے، تو یہ بھی آئے۔ تو ان کا یہ آنا، جب دونوں افواج آمنے سامنے تھی، یہ پہنچے، تو دونوں افواج کی یہ دل تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے آئے ہیں، دوسروں نے کہا شاید ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو بزرگ بتاتے ہیں کہ جب یہ کجو خان کی طرف آئے تو پھر بہت نعرہ بازی ہے۔ تو ایک تو میرا خیال ہے بر وقت آنا بھی اس بات کا باعث ہوگا، پھر ایسے تو اس کو احتشام سے بھی آنا۔ پھر جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑے بھی اچھی طرح، ان کے گھر کے 6-7 بندے شہید ہوئے، 2 بھائی شہید ہوئے، 2 بیٹے بھی کہا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ 5-6 گھر کے بندے، بھانجا ایک شہید ہوا، نواسا ایک شہید ہوا، ایسے ہی۔ تو وہ پہلی دفعہ ہی کجو خان جو تھا اس کی نظروں میں آ گئے، جنگ ختم ہوئی، جیت ہو گئی ان کی، ان کا برا حال ہوا۔ تو پھر کجو خان نے ان کو دعوت دی کہ آپ اپنی فوج کے جن کو واپس بھیجنا بھیجیں، میں چھت جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چھت چلیں۔ تو وہ چھت آئے،
چھچ آئے تو ان کو چھچ بڑا پسند ہے، چھچ بڑا زرخیز تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اگر یہاں زمینیں دے دوں تو آپ کیا خیال ہے، آپ یہاں آباد ہو جائیں گے؟ اصل میں اس زمانے میں ایک تقسیم تھی کوئی پٹھانوں کی کہ وہ کچھ علاقے ہمیشہ کے لیے دے دیتے تھے اور کچھ علاقے سال کے لیے 2 سال کے لیے دیتے تھے. تو ایسے ہی انہوں نے ان کو بھی کہا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے، آپ آ جائیں. اس میں وہ آباد ان کو پسند بڑا آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو ہم نہیں رہ سکتے، تو ہم پھر کچھ رہتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں، تو پھر آنا جائیں. تو ایسے وہ پھر آبادی شروع ہو گئی. تو یہ کچھ تقریباً 14ویں صدی کے وسط کی بات ہے، ہمارے بزرگ ہے.